یہ دونوں پروڈکٹس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہم نیگوشیٹ کریں گے. جب ان کی ٹیم ادھر آئے گی تو پھر وہ معاملہ طے ہوگا کہ کس بھاؤ ہمیں ملیں گے، دنیا میں کیا بھاؤ چل رہا ہے. لیکن میرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو دنیا میں جو بھی رعایت مل رہی ہے، جو بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، اتنا کم از کم یا اس سے زیادہ یہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اس کا حصول کریں گے. اس سے توانائی کی قیمت کم ہوگی، توانائی کی قیمت کم ہونے سے پیداواری قیمت ہر چیز کی کم ہوگی، اور جب ہر چیز کی پیداواری قیمت کم ہوگی، جب ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی، جب ہر چیز کی سٹوریج کاسٹ کم ہوگی، تو پھر دکانوں کے اندر جو آپ کو پروڈکٹس ملتے ہیں ان میں سے ہر چیز کی قیمت کم ہوگی. یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن. اس ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ان معاہدوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں ہمیں سستا خام تیل ملے گا انشاءاللہ. جتنا گلوبل ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا اسی طرح ہمیں سستا فنش پروڈکٹس ملیں گی. اور میں نے آپ کو ایل این جی کے حوالے سے آلریڈی بتا دیا کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہونے کو ہے، جس کے بعد دنیا میں جہاں بھی ڈسٹریس کارگو ہوگا فوری طور پہ پاکستان اس ڈسٹریس کارگو کو سستے دام لینے کی اپنی قوت جو ہے وہ پیدا کر لے گا. تو خام تیل بھی ہو گیا، ریفائنڈ تیل بھی ہو گیا، ایل این جی بھی ہو گیا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم ترکمانستان گئے تھے، اور ترکمانستان کے ساتھ ہم نے ٹاپی کو کمپلیٹلی ریوائیو کرنے کے لیے اپنی کمٹمنٹ جو ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا ہے. اور منسٹری میں ایک سیل بنایا ہے جو ترکمانستان کا پروجیکٹ جو ہے، جس کے ذریعے پائپ گیس 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ہمیں ملے گی، سستی پائپ گیس ہمیں ملے گی. ایل این جی کی قیمت بعض مرتبہ 3 گنا 4 گنا زیادہ ہوتی. ہمیں جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پائپ گیس. تو پائپ گیس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہم اس کو ریوائیو کر کے آئے ہیں. اس کے لیے ہم ان کی بھی کمٹمنٹس لے کر آئے ہیں، اپنی بھی کمٹمنٹس دے کر آئے ہیں، اور منسٹری کے اندر ان تمام پروجیکٹس کو فالو اپ کرنے کے لیے ایک اسپیشل اسٹریٹجک سیل بنایا گیا ہے. اور اس سیل کا صرف یہ کام ہے کہ اگر ہم روس سے کوئی بات کر کے آ رہے ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور ہوا میں صرف باتیں نہیں کریں. یہ نہ ہو کہ ہم پھر ملیں گے مارچ میں کسی اور ملک میں اور پھر یہ طے کریں گے کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے اور ایک اور ایم او یو سائن کریں گے. ابھی آئی جی سی کی ایک وزٹ ہے جس کے اندر روس کی طرف سے فالو اپ کے طور پہ جو ہم وہاں پہ باتیں کر کے آئے ہیں، ایک آئی جی سی انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے اس کا وزٹ کیا گیا ہے جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہو رہا ہے. اس کمیشن کو وہاں کے جو منسٹر ہیں انرجی کے وہ خود ذاتی طور پہ لیڈ کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے پہلے تو ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو منٹس اس کے پیش کیے جائیں گے وہاں پہ تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے کہ کوئی یک طرفہ بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے سیل کی اس اسٹریٹجک سیل کی کوشش یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے وہ تمام معاملات جو ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو پہلے سے تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس بات کو پش کر کے آنے والے وقت میں پہلے کوارٹر کے اینڈ میں ہم اصل میں تیل لینا شروع کریں. تیل کی گفتگو تو ہم کب سے کر رہے ہیں، تو یہ گفتگو ختم ہو، یہ حقیقت میں تبدیل ہو. جیسے ہم قطر سے ایک کارگو پہلے لے کر آئے ہیں، جیسے ہم ترکمانستان میں جا کے گیس کے معاہدے کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے آئے ہیں، جیسے ہم نے قازقستان کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ وہ ہمیں کروڈ تیل پائپ کے ذریعے دیں جس کی اکنامکس ہمیں ورک آؤٹ کرنی ہے، کیونکہ جتنی کوانٹٹی میں ہم لیتے ہیں اس کے لیے پوری پائپ لائن بچھانا غالباً فیزیبل نہیں ہوگا. تو میں یہ کمٹمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو کو آپ کو احاطہ کر کے پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے سستی ایل این جی کے لیے آذربائیجان سے، جو انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہماری کوشش ہے یا 1 مہینے کے اندر اندر سائن ہو جائے، اس میں ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں. یہ آپ ہوا میں بات نہیں کہ وہ کریں گے جب اگریمنٹ ہوگا، ایک کارگو وہ ہمیں آفر کر چکے ہیں.
آذربائیجان سوکار ہمیں ایک کارگو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان کو آفر کر چکا ہے، لیکن اور وہ 14 دسمبر کے لیے تھا، اور 14 کو ہمارے دونوں ٹرمینلز کے اوپر جہاز لگے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم وہ خرید سکے۔ تو ایسا ہوا میں بات نہیں، یہ ہو رہی ہیں چیزیں۔ تو انشاءاللہ اس وقت ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، امارات کے ساتھ، جس میں پھر ہم حکومتی معاہدے کے تحت جو فنشڈ پروڈکٹ ہیں، ایک یا دو کارگو ڈیزل اور پیٹرول کے جو کارگوز ہیں، پیٹرول کے کارگوز بالخصوص، وہ ان کا ہم حصول کر سکیں۔ تو سمری میں نے آپ کو کیا بتایا کہ امارات کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم فنشڈ پروڈکٹس لے کر آئیں گے۔ روس کے ساتھ ان کی آئی جی سی سیکنڈ ویک کے اندر، جنوری کی سیکنڈ ویک کو آ رہی ہے، جس میں کروڈ پیٹرولیم جو ہے، کروڈ ہمارا خام تیل جو ہے، سستا خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل انشاءاللہ ہم خریدیں گے، اور ریفائنڈ پروڈکٹس بھی روس سے خریدیں گے انشاءاللہ، جو بھی بین الاقوامی ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوں گے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بہتر یا انہی ڈسکاؤنٹس پہ۔ ایل این جی کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پائپ گیس کے لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں، اسٹریٹجکلی ریوائیو کر رہے ہیں ترکمانستان کو، جہاں سے ہمیں 1.3 بلین کیوبک فٹ کی پائپ گیس ملے گی۔ تو جو وزیر اعظم کا خواب ہے غریب آدمی کو سہولت دینے کا، اس کی جو ذمہ داری ہم پہ، آج میں وہ آپ کے سامنے لے آؤٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بہت سی ایسی تجاویز ہیں جو بھی کانکریٹ شکل میں نہیں بنی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی۔ اور آنے والے وقت میں ان تمام تجویزوں کو، یہ تمام گفتگو جو میں نے آپ کو کی ہے، اس کی آپریشنل ڈیفینیشن، یعنی یہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا، کس کی ذمہ داری ہے، کب کب کیا کیا ہوگا، یہ تمام تفاصیل جو ہیں میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا اور پیش کرتا رہوں گا۔ اب میں ذرا صرف دیکھوں کہ کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ جی چلیں، اگر آپ تھک گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بات روکی جائے۔ جی بہت شکریہ، بہت ایک اچھی خبر آئی تھی کل سے بھی، لیکن ایک بلاول بھٹو صاحب کا جو انٹرویو آیا اس کی وجہ سے تھوڑی سی چیز ذرا ریس ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم لے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور ریفائنری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ شاید پاکستان کی ریفائنری، تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کچھ فیکٹس کا نہیں تھا، یا کیا معاملات ہیں کہ اس طرح کا انٹرویو نے دیا جس کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ جی میں نے بلاول صاحب کا پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے۔ اس میں 2 یا 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، کوئی خام تیل نہیں لے رہے، کوئی ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لے رہے۔ تو جو انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ اینی تھنگ فرام رشیا، وہ بات بالکل فیکچولی درست ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ریفائنریز کے حوالے سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میرے خیال میں ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، کیونکہ یہ تکنیکی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو جا کے ریفائنریز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریفائنری سے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں، ان کو جو ہماری وہ بلینڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے اور وزارت خارجہ کی نہیں، تو غالباً ہم پہ یہ مقرر ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ریفائنریز کے نام کے ساتھ اور ان کی کیپیبلٹیز کے ساتھ اور اس خام تیل کی کوالٹی کے ساتھ جس کا نام سوکول اور یورول ہے، اور اس کے علاوہ روس نے اس بات پہ بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ بلینڈ کر کے ہمارے لیے کام کر رہی ہوگی، یعنی مختلف خام تیلوں کو ملا کے وہ خام تیل کی وہ کوالٹی دیں گے جو پاکستان میں میکسیمم استعمال ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ہمارا فرض ہے، شاید ہمیں اضافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری وزارت کو کہ ہم وزارت خارجہ جو ہے اس کو آن بورڈ لیں
اور یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک ریٹن فارم کے اندر ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے تاکہ اس میں کچھ ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. یہ تو اگر آپ سیریس، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صرف وزیر بن کے اور اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنے چاہیں تو آپ کو بھی بعض مرتبہ پتہ نہیں ہوتی. تو وہ جو ابہام ہے وہ انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تعین لیں وزارت سے. تو ہم ان کو یہ تفصیلی جو میں نے معاملات آپ کے سامنے رکھے ان کی تفصیلات ان کے سامنے پیش کر دیں گے تاکہ یہ ابہام ایسا نہ رہے. سر یہ بتائیں کہ آپ جب رشیا گئے تھے آپ نے وہاں پر یہاں سے ان کا کوئی ریپ اور وہاں پر ہمارے سفیر ہیں، مطلب ایک قومی ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ آپ نے وہاں کا جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر وہ ساتھ میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں تھے. دوسرا جو بلاول زرداری کا جو میسج آیا ہے وہ بڑے فورم سے آیا ہے، امریکہ میں تھے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں خرید رہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پرسوں بھی نہیں کر رہے. اس حوالے سے نہیں پرسو تو جی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم پرسو کر رہے ہیں. اور آپ نے جو سوال پوچھا، بالکل ہم نے وہ جو وہاں پہ ہمارے سفیر تھے میں تو سمجھتا ہوں بہترین آدمی، انہوں نے بہت ہماری سپورٹ کی اور تمام میٹنگز کے اندر ہماری مسلسل وہ سپورٹ کرتے رہے اور ہمارے ساتھ موجود رہے. اور بہت سی ایسی، فار ایگزامپل جب ہمیں پتہ چلا کہ ایل این جی سرکار کے پاس، روسی سرکار کے پاس اس وقت ایل این جی نہیں موجود، تو روسی سرکار نے کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس اویلیبل ہو سکتی ہے، آپ ان سے ملیں. تو سرکار نے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا. وہ لوگ میٹنگ میں بھی موجود تھے، پرائیویٹ کمپنی والے، ان کے وزیر کی موجودگی میں بھی. تو ہمیں تو سپورٹ وہ کرتے رہے. میرا خیال ہے یہ کنفیوژن جو میں نے آپ کو تکنیکی ڈیٹیلز بتائیں، کیونکہ اخباروں میں بہت سی خبریں چلتی رہی ہیں کہ پاکستان روس کا تیل نہیں استعمال کر سکتا، روس کا تیل یہاں نہیں آ سکتا. تو اگر آپ نے صرف وہ خبریں پڑھی ہوں اور کسی نے آپ کو وہ تکنیکی عوامل جو ہیں ان سے آگاہی نہ دی ہو کوئی خط وط لکھ کے، تو وہ بعض دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہ کنفیوژن ہے جو میں نے جو آپ کے سامنے آج پیش کیا، اسی کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ ہم وزارت خارجہ کو بھیج دیں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے. دوسرا آپ جو اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں، آپ ایگزیکٹ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کب اس اسٹریٹجی پہ امپلیمنٹیشن کب ہوگا اور کب عوام کو ریلیف ملے گا؟ ایک اور کوشچن ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے. ریکارڈنگ پہ دو جماعتوں کے کنسرن تھے، اس کے باوجود کل ایگریمنٹ سائن کر لیا گیا. ایک تو بتا دیں کنسرن کیا تھے اور کیا ہے وہ دور کر دیے گئے؟ جی دیکھیں 3 سوال تھے، اتنی تو میری یادداشت ہی نہیں ہے. جی ڈیمانڈ دیکھیں ہماری اس وقت جو ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے وہ تو ہر وقت بدلتا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے بعض دفعہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے، جب کھانے کا وقت نہیں ہوتا تو ڈیمانڈ تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے. اس وجہ سے کوئی ایسا نہیں کہ ایک نمبر ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ ہماری سپلائی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم روز صبح اٹھ کے چیک کرتے ہیں، سیکٹری صاحب بھی چیک کرتے ہیں، میں خود بھی چیک کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایس ایم ایس ہیں، ایس ایم ایس اسی طرح ہے جس طرح بجلی کے اندر فیڈر ہوتا ہے یا گرڈ سٹیشن ہوتا ہے. تو کیونکہ جب ایس ایم ایس سے مولیکیول نکلتا ہے تو وہاں پہ میٹر لگا ہوا ہے جس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کا فلو کتنا ہے، اس وقت کتنی گیس گزر رہی ہے، مولیکیول گزر رہے ہیں، کس پریشر کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو روز صبح اٹھ کے ہم اس کو آڈٹ کرتے ہیں اور یہ انشور کر رہے ہیں کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک، یعنی وہ وقت جب ناشتہ بنا کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، انہوں نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے. دوپہر میں 12 بجے سے 2 بجے تک وہ وقت جب دوپہر کا کھانا بنتا ہے، اور رات کو 6 بجے سے 9 بجے تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ گیس نہیں آئے گی، لیکن اس کے علاوہ اگر گیس کا پریشر کم کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ ان اوقات کے علاوہ آپ گیس کا پریشر کم کر دیں، مگر ان اوقات میں آپ نے گیس کا پریشر ایسا رکھنا ہے کہ گھر میں کھانا بن سکے. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں، آئی ہوپ آپ کیونکہ خود اس کو کور کرتے کہ پچھلے سال اکتوبر میں ملک میں غدر مچ چکا تھا. آپ بے شک اپنے وہ دیکھ لیجئے جو آپ کوریج کر رہے تھے. ابھی ہم 150 MMCFD کا شارٹ فال آتا ہے جس کو پھر ہم پروفائلنگ کے ذریعے مینیج کر کے سارا دن
میک شور کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. دوسرا سوال آپ کا تھا ریکارڈنگ. جی کوئی ریکارڈنگ کے اندر میرا جو خیال ہے وہ یہ کہ کنفیوژن تھا مور دین اینی تھنگ ایلس. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اٹ واز مور کنفیوژن اور کمیونیکیشن. کوئی ایسا فنڈامنٹل اختلاف نہیں تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں, کچھ پروویژنز ایسی تھیں جس کو ہمارے حلیفی دوست جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کو صرف فوکس کیا جائے, ایک براڈ قانون نہ بنایا جائے, صرف ریکارڈنگ تک محدود کیا جائے. تو ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی, ان کو آن بورڈ لیا گیا اور باقاعدہ ان کی مشاورت کے بعد یہ جا کر سائن کیا گیا کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کی جو بھی 1 2 یا 3 چیزیں ہیں جو وہ اضافی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزوں کو لمٹ کرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ تک, تو حکومت نے اور کابینہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو آن بورڈ رکھیں اور آن بورڈ لیں, اور وہی کیا جا رہا ہے. جی ہم انشاءاللہ, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے. اب یہ میں نے آذربائیجان کا تو آپ کو بتا دیا کہ ایک کارگو ہم نے خریدنے ہمارے سامنے آ گیا, لیکن کیونکہ ہمارے پاس 2 ٹرمینل ہیں اور دونوں بک تھے اس وجہ سے ہم وہ نہیں لے سکے. اس وجہ سے وہ تو آپریشنلائز ہو چکا ہے, اور اگلے مہینے بھی ہماری کوشش ہے کہ نئے کارگو جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. ہم نے اگریمنٹ, کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ فریڈم رہے کہ اگر بہت زیادہ مہنگا کارگو ہے تو ہم نہ خریدیں, اور اگر سستا کارگو آ جائے جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ہم خرید لیں. تو اس نقطۂ نظر سے وہ بار بار ہمارے سامنے کارگو لاتے رہیں گے جب ہم سمجھیں گے, کیونکہ ہمارا جو ایک پروسیس ہے, ادروائز اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کام نہیں کریں تو وہ 3 4 ہفتے 5 ہفتے کا تو پروسیس ہے. تو اگر کوئی کارگو فوری طور پہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے سستے داموں. تو اس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ کے ذریعے ہم اس کو حاصل کر سکیں گے. جو پلانز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹر گورنمنٹل کمیشن جو ہے جس کو روس کے وزیر توانائی خود لیڈ کر رہے ہیں, وہ دوسرے ہفتے میں جنوری کے یہاں آئے گا. اس کے بعد کئی چیزیں جو ہیں باقاعدہ آپ کے سامنے ایک فارمل طریقے سے پیش ہو جائیں گی, جس سے آپ کو اعتماد آ جائے گا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اب آپ تفصیل فارن منسٹری کو اب پاکستان کے حوالے سے رشیا کے معاملے میں اور یہ جو ڈیمیج ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے, ایک آپ نے جو آزری کمپنی سے کہا ہے کہ اسپاٹ کارگو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس وقت ملک میں جو ریزرو مطلب افزا نہیں ہے, تو یہ ایل این جی جو پہلے سے کانٹریکٹ ہے وہ سپلائی چین ڈیمیج ہوگا نیا کیسے؟ نہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اسی وجہ سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی وہ اس کا جواب تھی کہ ہم نے کانٹریکٹ اس طرح کا فریم ورک اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم خریدیں یا نہ خریدیں یہ فیصلہ ہمارا رہے. اگر ہمارے وارے میں نہیں آتا اور ہمیں لگے کہ اضافی بوجھ ہوگا یہ خزانے پہ یا ہمارے ریزروز پہ, تو پھر ہم نہیں خریدیں گے. لیکن اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو ایسا ہو جو ہمارے وارے آتا ہو, یعنی ہم اس کو خریدنے کی اہلیت رکھتے ہوں, ہمارے ریزروز اس کی اجازت دیتے ہوں, تو پھر ہم وہ خریدیں گے. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے جس کے لیے میں نے ابھی اگریمنٹ سائن ہونا ہے, فریم ورک اگریمنٹ کے کاغذات ایکسچینج ہو رہے ہیں. لیکن یہ سہولت جو تجویز بھی کرنا آذربائیجان کے لیے ان کے بھائی چارے کی یہ علامت ہے, ورنہ ان کو چاہیے کہ وہ کہیں جی آپ کانٹریکٹ کریں ہمارے ساتھ, آپ لیں گے ہی لیں گے جب ہم ڈھونڈ کے دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ہمارے پاس یہ فیصلہ کرنے کی رہے گی طاقت کہ اگر ہم خریدنا چاہیں تو خرید لیں, تو بندش نہیں ہے, مگر وہ کارگو ہمارے سامنے متواتر لاتے چلے جائیں گے. کیونکہ دنیا میں بعض دفعہ ڈسٹریسڈ کارگو آتے ہیں. ایک کارگو مثلا کوئی نہیں خرید سکا بیکاز بہت مہنگا ہو گیا کارگو, اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا نہیں خرید سکا. اب یہ پٹرول کی طرح نہیں ہوتی اس کی شپ, اس کی شپ کے اندر پتہ نہیں -200 ڈگریز تک اور کتنے پریشر کے اوپر آپ کو ایل این جی لیکویفائڈ فارم میں لے کر چلنا ہوتا ہے. تو روز آپ جو پیسے خرچ رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں ہوتے ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں اس ایف ایس آر یو کے لیے, اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے. تو جب کوئی ڈسٹریسڈ کارگو آ جائے جس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہو تو ٹریڈرز اس کو فوری طور پہ خرید سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کیا بات زیر غور ہے. آذربائیجان کے ساتھ ایک بات زیر غور ہے, صرف زیر غور ہے,
کہ ہم ایک گلوبل مل کے گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں. پاکستان، حکومت پاکستان اور حکومت آذربائیجان یہ دونوں مل کر ایک گلوبل ٹریڈنگ فرم بنائیں جس کے ذریعے ہمارے بچوں کو بھی یہ مہارت پیدا ہو جائے گی گلوبل ٹریڈ کرنے کی، کہ اگر کوئی ڈسٹریسڈ کارگو تو کیسے خریدنا ہے، کون سے سپلائر ہیں، کون سے بائر ہیں. تو یہ بھی گفتگو ساتھ کے ساتھ چل رہی ہے کہ ہم اپنی ایک کمپنی اور ان کی طرف سے ایک کمپنی مل کے ایک انٹرنیشنل کسی یورپین جورسڈکشن میں یا ایشین جورسڈکشن میں مل کے ہم ایک جوائنٹ گلوبل انرجی ٹریڈنگ کمپنی بنائیں. سر وہ پہلا سوال جو کیا تھا میں نے، بہت جلدی ہاں نہیں دیکھیے میرا خیال ہے، میں تو اس کو آنسٹ ٹو گاڈ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک کمیونیکیشن اور کنفیوژن کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے. میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ جو آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں تو یہ بات سب کو پتہ چل رہی ہے. جب سب کو پتہ چل رہی ہے تو اعتماد بحال ہے. جب میں آپ کو تواریخ بتا رہا ہوں، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ سیکنڈ ویک میں تشریف لا رہے ہیں، جب میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیے، نام لے کر بتا دیا کون کون سی جو ہماری جو ریفائنری ہے وہ کون کون سا کروڈ لے سکتی ہے، تو ایک کنفیوژن کمیونیکیشنز کا تھا وہ ہم نے دور کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں، کہ ہم باقاعدہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ تفصیل اگر کچھ کنفیوژن ہے، کیونکہ اخباروں میں یہ آتا رہے. دیکھیے نا، ہم بھی اخبار پڑھتے ہیں، بعض دفعہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کسی اور محکمے کا، تو میں بھی اخبار سے چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تفصیل سے یہ تمام چیزیں لکھ کر بھیج دیں گے. اور اس کانورسیشن کے ذریعے بھی اگر کوئی اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں جھول آیا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. ہم نے ساری چیز تو سامنے رکھ دی. جی انفراسٹرکچر سے مطلب یہی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی تھا کہ ہر ریفائنری جو بنتی ہے وہ ایک خاص کروڈ کے لیے بنتی ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں روس کی اپنی ریفائنری ہے، اس وجہ سے وہ ریفائنری بنی روسی کروڈ کے لیے. وہ غالباً اس چیز کا ذکر کر رہے تھے جو کہ فیکچول، جو انہوں نے صحیح بات کی. ہماری طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ ان کے ایسیز جو ہیں وہ لے کے اپنی ہر ریفائنری سے بات کر کے اور یہ کنفرم کرنے کے بعد کہ ہم ان کے تیل کو پروسیس کر سکتے ہیں، خام تیل کو. نیوز کانفرنس جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز HD. بعض دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا کسی اور محکمے کا، تو میں بھی اخبار سے چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تفصیل سے یہ تمام چیزیں لکھ کر بھیج دیں گے. اور اس کانورسیشن کے ذریعے بھی اگر کوئی اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جھول آیا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. ہم نے ساری چیز تو سامنے رکھ دی.